کیا ہیں یہ رو رہے ہیں اور ان کے دل بڑے غمگین ہیں۔ اللہ اکبر۔ معاذ اور معوذ جو ہے یہ عہد کے موقع کے اوپر کیا ہے، اللہ اکبر، جنگ بدر کے اندر چھوٹے ہیں، عمر بہت کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے، اپنے پاؤں کی انگلیوں کے اوپر جو ہے چل رہے ہیں، ایڑیوں کے اوپر نہیں چل رہے، پاؤں کی انگلیوں کے اوپر، اور اپنے آپ کو اونچا ظاہر کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، اللہ کے رسول ہم جانا چاہتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک بھائی کو اجازت ہے، دوسرا چھوٹا ہے، فرمایا کہ آپ کشتی کروا لیں، اللہ کے رسول جو جیت گیا اس کو آپ لے جانا۔ ٹھیک ہے، دونوں کی کشتی ہونے لگی۔ بھائی نے کہا کہ تمہیں تو اجازت مل گئی ہے، لہٰذا دیکھو مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے، تم جو ہے نیچے گر جانا۔ معاذ اور معوذ دونوں جو ہے اب بدر کے میدان کے اندر سب کے اندر جب کھڑے ہیں، پاس عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، یہ بچے بھی اپنی جانیں دینے کے لیے کیا ہیں، تیار ہیں۔ کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے۔ جی ہاں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ اور اس کے رسول بھی ان سے کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تھا کہ ایمان ان کے بڑے مضبوط تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے ہیں، چچا جان یہ بتائیے کہ ان میں سے ابو جہل کون سا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف پہلے کہتے ہیں میں نے کہا میرے دائیں بھی بچہ ہے، میرے بائیں بھی جو ہے وہ بچہ کھڑا ہے، آج تو میں کمزور ہوں، لڑائی کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ تم نے اس کو کیا کہنا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں بتائیے، تو کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا تو ان دونوں نے لپک کے، ایک نے اس کے گھوڑے کے اوپر وار کیا اور دوسرے نے اس کی گردن کاٹ کے اس کو نیچے گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے کمزور صحابی، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہیں، چھوٹا قد ہے، جس کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دیکھ کے، ایک دن پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں میرے صحابہ مجھے پتا ہے تم عبداللہ کی پنڈلیاں دیکھ کے ہنس رہے ہو کہ چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا یہ عبداللہ؟ فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں کیا پتا عبداللہ کی پنڈلیوں کی قیمت اللہ کے ہاں کتنی ہے، عبداللہ کی پنڈلیوں کی قیمت کتنی ہے؟ کہا کہ عبداللہ کی پنڈلیوں کی قیمت اتنی ہے، فرمایا کہ ایک پلڑے کے اندر اگر احد پہاڑ رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے کے اندر عبداللہ کی پنڈلیاں رکھ دی جائیں تو عبداللہ کی پنڈلیاں پھر بھی اللہ کے ہاں بھاری۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، دیکھا کہ ابو جہل کی گردن کٹی ہوئی ہے، تو جا کے تلوار سے گردن کاٹنے لگے۔ کہتا ہے ابو جہل کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے عبداللہ ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا، نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے سردار کی گردن بڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں تو گردن تو کٹوا دی، مر تو گیا لیکن پھر بھی اس کی عناد جو ہے وہ کیا ہے، ختم نہ ہوئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ کمزور صحابی سینے کے اوپر بیٹھ کے ابو جہل کی گردن کو کیا کرتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ محبت اتنی ہے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو سادہ زندگیاں گزار کے گئے ہیں، زندگیاں اس طرح کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، امیر المومنین ہیں، جب اس دنیا سے جانے لگے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹی ہیں پاس بیٹھی ہیں، اللہ اکبر، رونے لگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹی کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا؟ ہر موقع کے اوپر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، میں نے ہجرت کی ہے۔ ابا جان اس لیے نہیں رو رہی، آپ نے بڑی خدمت کی ہے اسلام کی، آپ خلیفہ اول ہیں، اس دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کو کفن دینے کے لیے گھر کے اندر نیا کپڑا بھی موجود نہیں ہے اور پیسے بھی موجود نہیں۔ یہ محبت کرنے والے تھے رب سے۔ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں بھائیو ہمیں، ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام کو اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں۔ ابو بکر کیا کہتے ہیں، الفاظ سنیے، کہتے ہیں بیٹی یہ چھوٹی سی بات، اس بات پہ رو رہی ہیں؟ کہنے لگے بیٹی نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو ہوتی ہے، مردے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو نئے کپڑے پہنا دیں یا پرانے کپڑے پہنا دیں۔ کہا کہ ابو بکر کو انہی کپڑوں کے اندر کفن دے دینا۔
یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے۔ جنگ بدر کے موقع کے اوپر ساتھ جو ہے جنگ بدر کے اندر بیٹا بھی سامنے ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، بیٹا کافروں کی طرف سے ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ جب یہ بات میں ایمان لایا بیٹا عبد الرحمن، کہنے لگے، ایک دن بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ابا جان جنگ بدر کے موقع کے اوپر آپ میری تلوار کے وار کے نیچے آئے تھے، میں نے اپنا والد سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں، محبت دیکھی اللہ اور اس کے رسول سے کس قدر محبت ہے۔ یہ صحابہ اکرام، ان کو عظمت اور ان کو جو ہے مقام ایسے نہیں ملا۔ ابو بکر کہتے ہیں بیٹے تو نے تو مجھے اپنا والد سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، اگر تو میری تلوار کے وار کے نیچے آتا میں اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے تیری گردن کاٹ دیتا۔ رشتوں کی اہمیت نہیں ہے، رشتوں کی اہمیت کس کے اندر ہے؟ اسلام کے اندر ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ یہ جتنے بھی صحابہ ہیں، ابو ہریرہ سے لے کے بلال سے لے کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے جتنے بھی نیچے سارے غلام ہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، اللہ ان سب سے راضی ہوا ہے اور اللہ نے ان سب کو جنت عطا کی ہے، ان سب کا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ محترم بھائیوں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی حالت کے اندر دیکھ لیا، فرمایا کہ وہ صحابی ہے، اور فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے کے اندر شک نہیں ہے۔ میں جو مرضی کہتا رہوں، میں کون ہوتا ہوں؟ رب کا قرآن جب کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہوئے۔ اعد اللہ لہم، اللہ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر عظیم اور اپنی بخشش ان کے لیے تیار کی ہے۔ کن کے لیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے۔ اگر ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو یہ انعامات ہمیں بھی ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم ان جیسا ایمان لے آؤ اور تمہارے اندر بھی، تمہارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اسی طرح پیدا ہو جائے جس طرح صحابہ کے اندر تھی، وہ ہر چیز کو چھوڑ دیتے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نہ چھوڑتے، دین کو نہ چھوڑتے۔ آج اگر وہی جذبہ، وہی ایمان ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں، یہ صحابہ کی سیرت جو ہے، یہ صحابہ کا کردار ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، وہاں صحابہ اکرام بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔